اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر لیجئے۔ مہوش نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، یہ جو آپ کی بھابھی ہے نا، مجھے منّے کو گود میں اٹھانے نہیں دیتی، کہتی ہیں تم گرا دو گی میرا بیٹا۔ سلمان پہلے ہی دل میں آگ لگائے بیٹھا تھا، پسر پسر کر مہوش کی طرف دیکھا تو اس میں اب بھی وہی بچپنا جھلک رہا تھا۔ سر پر 2 چوٹیوں والے بال، ہاتھ میں اپنا پیارا سا ٹیڈی بیئر دبائے بالکل بچوں کی طرح بات کر رہی تھی۔ سلمان کو اپنے والد پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے 10 سال چھوٹی لڑکی سے اس کا نکاح پڑھوا اسے آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ وہ 24 سال کا تھا اور مہوش اس سے 10 سال چھوٹی، قد کاٹ کی بڑی تھی، سوچ تو بالکل بچوں جیسی، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں تھی۔ سلمان کو جتنی سمجھدار اور بالغ لڑکیاں پسند تھیں، مہوش اتنی ہی اسے بے وقوف اور بچکانہ لگتی تھی۔ شادی کو 1 سال گزر چکا تھا مگر مہوش کو دیکھ کر سلمان کے دل میں کوئی جذبہ ہی نہیں جاگتا تھا، اور اگر وہ قریب آنے کی کوشش بھی کرتا تو وہ گھبرا کر رونے لگ جاتی۔ سلمان اور اس کے بھائی حیدر کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی۔ حیدر کی بیوی سارہ اب ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی مگر سلمان اب تک مہوش کے قربت کو ترس رہا تھا۔ اب تو مہوش یقیناً سارہ کے بیٹے کو گود میں اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوگی، اسی لیے سارہ نے منع کر دیا ہوگا۔ اس بے فکر لڑکی کا کیا بھروسہ کہ واقعی بچہ گرا نہ دے۔ اب وہ سلمان سے شکایت کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ آنکھیں بھر بھر آئی تھی۔ سلمان نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی، لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مہوش بولی، سلمان مجھے اپنا منا چاہیے، مجھے منا لا کر دو۔ یہ سنتے ہی سلمان حیرت سے اسے تکنے لگا۔ بچے دکانوں پر نہیں ملتے، سمجھی؟ منا لا کر دوں؟ ہٹو، مجھے کام کرنے دو۔ مہوش نے اس کے خشک لہجے کی پرواہ نہ کی۔ مجھے نہیں پتا، مجھے اپنا منا چاہیے تو بس چاہیے۔ میرے ساتھ ہاسپٹل چلو، سارہ بھابھی وہیں سے منا لائی تھی، مجھے بھی لا کر دو۔ سلمان نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اس نادان لڑکی کو کیا سمجھاتا کہ ہسپتال سے بچے نہیں بکتے۔ بولا، منا چاہیے تمہیں؟ اس نے مہوش کے خوبصورت چہرے کی طرف پیار بھری نظر سے دیکھا اور دیکھتے ہوئے پوچھا، ہاں چاہیے، بالکل 2 چاہیے۔ پھر میں سارہ بھابھی کو اپنا منا نہیں دوں گی، وہ منہ پھلا کر بولی۔ سلمان اس کی نادانی پر مسکرا کر رہ گیا۔ اچھا میری پیاری کو 2 منے چاہیے؟ میں نے پیار سے کہا۔ ہاں 2۔ اس نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے دکھائی۔ جانتی ہو منا لینے کے لیے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، اتنی آسانی سے نہیں ملتے، سہ لو گی؟ سلمان آہستہ سے اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی طرح بولا، ہاں میں سب کر لوں گی، بس مجھے منا چاہیے۔ چیخو گی تو نہیں؟ میں کیوں چیخوں گی؟ رونا دھونا تو نہیں مچاؤ گی؟ نہیں، میں تو خوش ہو جاؤں گی، میرے پاس اپنے منے ہوں گے۔ مہوش کی آنکھوں میں ایک ننھا سا بچہ گھوم رہا تھا۔ دیکھو تھوڑا سا درد ہوتا ہے، بس تھوڑا سا، پھر تمہیں اپنا منا مل جائے گا۔ یہ سن کر مہوش خوش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں آنکھیں بند کر کے سہ لوں گی۔ جب سلمان نے دیکھا کہ مہوش بچے کے لیے اتنی بے چین ہے تو دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ چلو اچھا آؤ میرے ساتھ، آج تمہیں منا ضرور دوں گا۔ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ دیا اور الماری کے پاس لے گیا، ایک نئی نائٹی نکال کر دی، جاؤ یہ پہن کے رہو۔ پھر اس کے ہاتھ سے ٹیڈی بیئر چھین کر ایک طرف رکھ دیا۔ مہوش نے نائٹی دیکھی۔ کیا یہ پہننے سے منا مل جاتا ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ سلمان اس کے عجیب سوالوں سے تنگ آ چکا تھا۔ منا چاہیے؟ ہاں تو جو میں کہہ رہا ہوں کرو، بغیر سوال کیے۔ وہ واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب کمرے میں واپس آئی تو سلمان کی آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہی وہ بے وقوف لڑکی ہے۔ نائٹی میں وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ سلمان کے جذبات جاگ اٹھے، مگر مہوش گھبرا رہی تھی، گہرے گلے کو ہاتھ سے دبا رہی تھی۔ سلمان اس کے پاس آیا، دونوں چٹیاں کھول دیں۔ لمبے گھنے بال دیکھ کر دل مچل گیا۔ وہ اب بھی گلے کو ہاتھ سے پکڑی کھڑی تھی۔ سلمان نے اس کا ہاتھ آہستہ سے پیچھے کیا مگر اس کی گھبراہٹ دیکھ کر کچھ ڈر گیا کہ کہیں انکار نہ کر دے یا رونے نہ لگ جائے۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، دل کو چین مل گیا۔ پھر وہ مہوش میں کھوتا چلا گیا۔ اچانک اس کے ہونٹوں کو ہونٹوں میں لے لیا مگر مہوش کی تو جان پر بن آئی، پیٹ میں گڑبڑ سی ہوئی، یکدم پیچھے ہٹ گئی۔ سلمان میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سارہ بھابھی کو بھی ایسا ہی ہوا تھا، مجھے اسپتال لے جاؤ، منا آنے والا ہے۔ سلمان کو غصہ آ گیا، اس نے بازو پکڑ کر بستر پر دھکیل دیا۔ صرف بوسہ لینے سے منا نہیں آ جاتا، سمجھی؟ بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، تب جا کر ننھا معصوم بچہ ہاتھ میں آتا ہے۔ بچہ چاہیے نا تمہیں؟ سلمان نے شرٹ اتار دی۔ 1 سال سے اس بچکانے پن کو برداشت کر رہا تھا، آج اپنے جذبات کی روح میں بہہ جانا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر بیٹھتی، سلمان اس پر لیٹ گیا، انگلیاں آپس میں پیوست کرتے ہوئے۔ مہوش کے منہ سے چیخ نکلی،
مگر سلمان نے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے دبوچ لیا، بند کر دیا۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ پاگل سی لڑکی اس کے والد کے سب سے قریبی دوست کی اکلوتی بیٹی تھی، شروع سے ہی انتہائی معصوم اور بے فکر۔ مہوش کو بچوں سے بے پناہ محبت تھی۔ گلی میں چھوٹے بچے کھیلتے دیکھتی تو پکڑ پکڑ کر گھر لے آتی اور ان کے ساتھ کھیلنے لگ جاتی۔ اس کی ماں چلا چلا کر تھک جاتی، مہوش مجھے تیری اس عادت سے بہت تنگ آ گئی ہوں، محلے کے بچوں کو گھر لے آتی ہو۔ ان کے والدین دروازہ پیٹ پیٹ کر سناتے ہیں کہ ہماری اولاد کہاں غائب ہو گئی ہے۔ کیا چاہتی ہے تو؟ اماں میں بچہ چاہتی ہوں، مہوش نے بالکل سادہ لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا آپ پاگل ہو گئی ہو؟ جو نجمہ خالہ ہے نا، وہ بھی آپ جتنی ہیں، اور 4 سال پہلے اللہ سے نہ لے کر آئی اسپتال جا کر۔ اماں تم بھی اسپتال جاؤ، مجھے ایک ننھا منا لا دو، قسم سے میں خود سنبھال لوں گی اور محلے کے بچوں کو بھی گھر نہیں لاؤں گی۔ ماں نے غصے سے دیکھا۔ ایسا کرتی ہوں تیری شادی کر دیتی ہوں، پھر جتنے منہ چاہیے ہیں اللہ سے لے لینا، میری کیا عمر ہے بچہ پیدا کرنے کی۔ مہوش پڑھائی میں کمزور تھی، بڑی مشکل سے میٹرک پاس کی، 16 سال کی عمر میں پھر پڑھائی شروع کی۔ کمرے میں کھلونوں کا ڈھیر تھا۔ باپ سعودی عربیہ میں نوکری کرتے تھے، واپس آتے تو ڈھیر سارے کھلونے لاتے، مگر مہوش کو تو صرف بچے ہی پسند تھے۔ اپنے کھلونے بھی محلے کے بچوں کو دے دیتی، جہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا دوڑ کر جاتی، ننھے مننے کو گور گور کر دیکھتی، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو چھوتی۔ انہی دنوں حیدر کے سسرال والوں نے کہا کہ اب مزید انتظار نہیں کر سکتے، شادی صرف حیدر کی ہونی تھی۔ مگر سلمان کے والد کو پتہ چلا کہ مہوش کے والد اشرف صاحب سعودیہ سے آئے ہیں تو وہ اکثر ان سے ملنے جاتے۔ جب اشرف صاحب واپس آتے تو سلمان کے والد ان کے گھر جایا کرتے۔ اس بار انہیں اشرف صاحب پریشان لگے تو پوچھا، بس بوڑھا ہو گیا ہوں، اکیلا کچھ نہیں ہوتا، تھک کر آتا ہوں تو کھانا بھی خود بنانا پڑتا ہے، سوچ رہا ہوں بیوی کو ساتھ لے جاؤں، مگر بیٹی کا مسئلہ ہے، جس کمپنی میں کام کرتا ہوں بیوی کو تو لے جا سکتے ہیں بچوں کو نہیں، اسی پریشانی میں مبتلا ہوں۔ سلمان کے والد بولے، تم مہوش کا نکاح میرے بیٹے سلمان سے کر دو۔ یہ سن کر اشرف صاحب چونکے، ابھی تو چھوٹی ہے، بس 16 سال کی اکلوتی ہے، بچپنا بہت ہے، شادی کی ذمہ داری نہیں نبھا پائے گی، تم بے فکر رہو، تیری بیٹی کو میں سر آنکھوں پر رکھوں گا، ماں باپ کی کمی نہیں محسوس ہونے دوں گا، نکاح اس لیے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے منہ بند ہو جائیں، کوئی تیری بیٹی پر انگلی نہ اٹھا سکے، باقی سلمان کو میں سمجھا دوں گا، وہ بالکل پریشان نہیں کرے گا۔ اس وقت سلمان کی عمر 24 تھی، شادی کی خواہش بھی تھی۔ جب باپ نے مہوش کی تصویر دکھائی تو وہ شادی کی تقریب والی تھی، بال کھلے، فینسی سوٹ، ہلکا میک اپ۔ مہوش اس سے 2-3 سال بڑی لگ رہی تھی۔ سلمان کے دل پر لگ گئی، بولا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نکاح جلدی تھا کیونکہ مہوش کے والدین سعودیہ جانے والے تھے۔ حیدر کے ساتھ سلمان کی شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ سلمان کی بڑی خواہش تھی کہ مہوش سے ایک ملاقات ہو جائے، مگر ممکن نہ تھا۔ ایک بار ماں سے کہا بھی کہ دلہن کو دیکھنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں کرنی ہیں، ماں نے صاف منع کر دیا۔ پہلی ملاقات شادی والے ہی دن کر لینا، بس 1 مہینہ تو ہے۔ سلمان نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیوی اتنی نادان ہوگی۔ رخصتی پر مہوش بہت روئی تھی۔ شادی کی رات جب سلمان کمرے میں آیا تو دل میں جذبات کا طوفان تھا، مگر اس کی بیوی بے چینی سے کمرے میں چل رہی تھی۔ سلمان نے سوچا کہ وہ بستر پر شرمائی ہوئی بیٹھی ہوگی، دروازہ بند کرتے ہی پوچھا، یہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ میرا بالو، اماں نے کہا تھا سسرال میں میرے کمرے میں ہوگا، مگر کہیں نظر نہیں آ رہا۔ سلمان حیران رہ گیا، آج کی رات تمہیں بالو کا کیا کرنا ہے؟ مہوش نے سر جھکاتے ہوئے کہا، مجھے نیند نہیں آتی بالو کے بغیر، اور یہ کپڑے بھی بہت چبھ رہے ہیں، مجھے اتارنے ہیں۔ سلمان بولا، ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کر بھی دیکھا نہیں، باتیں بھی نہیں کی۔ کون سی باتیں؟ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، کوئی بھی اچھا نہیں لگتا جب بندہ نیند میں ہو، مجھے سونا ہے، میرا بالو لا کر دو نا۔ اس کی آنکھیں واقعی نیند سے بوجھل تھی۔ سلمان کو اس کی حرکتیں عجیب لگی۔ شادی کی رات لڑکیاں شرماتی ہیں، گھبراتی ہیں، مگر اس میں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ فوراً کمرے سے نکلا، والدین لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ بولا، امی یہ کیا لڑکی ہے؟ بالو چاہیے، بالو کے بغیر نہیں سوؤں گی، مجھے تو یہ بالکل غیر معمولی لگ رہی ہے۔ ماں ہنس پڑی، نہیں بیٹا، لاڈلی ہے اپنے ماں باپ کی، کوئی چھوٹا بھائی بہن نہیں، اس لیے کھلونوں سے کھیلنے کی عادت ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، تھوڑا سا وقت دو، 10 سال چھوٹی ہے تم سے۔ یہ سن کر سلمان کے ہوش اڑ گئے۔ کیا مطلب 10 سال چھوٹی؟ ہاں بیٹا، 6 ماہ پہلے ہی میٹرک کیا ہے، دیکھنے میں تو نہیں لگ رہی۔
مگر اتنی ہی ہے، بچپنا بہت ہے، بچوں کے ساتھ کھیلتی اٹھتی بیٹھتی تھی، تھوڑا سا سمجھو۔ سلمان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے تو شادی کی رات کے بارے میں بہت کچھ سوچ کر رکھا تھا، مگر لڑکی بالکل نادان تھی۔ واپس کمرے میں آیا تو مہوش دوپٹہ اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ چولی سے جڑا ہوا تھا، بالوں میں پن بھی لگی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے اتارے۔ سلمان بولا، رکو میں اتار دیتا ہوں۔ دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی، دوپٹہ اتارا، زیور اتارنے لگا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ دل بے قابو ہو رہا تھا، مگر وہ سلمان کے ہر جذبے سے بے خبر تھی۔ زیور اتارنے کے بعد سلمان نے اس کی گردن پر ہونٹ رکھ دیے۔ مہوش کو کرنٹ لگا۔ اچانک سلمان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھکا دے دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سلمان چونکا۔ بے شرم، گنڈے، موالی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسی گندی حرکت کرنے کی؟ رکو، میں ابھی امی کو بتاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی، سلمان نے بازو پکڑ لیا۔ ایسی باتیں امی کو نہیں بتاتے، ادھر بیٹھو، کچھ سمجھاتا ہوں۔ سوچا شاید میاں بیوی کے رشتے کی نزاکت نہیں سمجھتی، مگر اس نے بازو چھڑایا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، کسی کی بات نہیں سننی، میرا بالو لا کر دو ابھی اور اسی وقت۔ سلمان کا دل چاہا کہ اس کا سر دیوار پر دے مارے۔ رات کے 1:30 بجے گاڑی نکال کر باہر گیا، ایک آدھی کھلی دکان سے بڑا ٹیڈی بیئر خریدا اور لا کر دیا۔ مہوش بالو سے لپٹ کر سو گئی اور سلمان اس کا منہ تکنے لگا۔ اگلے دن ولیمہ تھا، مہوش پھر وہی الجھن۔ سلمان کا موڈ پہلے ہی خراب تھا۔ بولی، جلدی سے دوپٹہ اتارو، زیور اتارو، بہت الجھن ہو رہی ہے۔ سلمان تب کر بولا، اپنا کام خود کرو، کل رات اکیلی سوئی رہی، جس سے میرے جذبات کا کوئی احساس ہی نہیں۔ کوئی لڑکی اتنی بے وقوف نہیں ہوتی جتنی تم۔ مہوش کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بڑی مشکل سے خود دوپٹہ اور زیور اتارے، پھر ڈریسنگ ٹیبل پر پھینک دیے۔ سلمان بولا، اٹھاؤ، ٹھیک سے باکس میں رکھو اور لاک کرو، میں تمہاری شکایت کروں گی۔ امی نے کہا تھا دولہا بہت اچھا ہوگا، ڈانٹے گا نہیں۔ تم تو دوسرے دن ہی ڈانٹنے لگے۔ وہ رو پڑی۔ سلمان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، آہستہ سے پاس آیا، آنسو پوچھے۔ اچھا نہیں ڈانٹتا۔ خود زیور باکسوں میں ڈال کر لاک کر دیے۔ تب تک مہوش آرام دہ کپڑے پہن کر باہر آئی، 2 چٹیاں بنائی، بالو پکڑا اور بستر پر لیٹ گئی۔ سلمان کی نیند اڑ گئی۔ بولا، کچھ دیر باتیں کریں؟ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، کل کر لیں گے۔ امی مجھے 9 بجے سلا دیتی تھی، اب تو 1 بج رہا ہے۔ اس کی نیند سے بھری آنکھیں سلمان پر جادو جگا رہی تھی۔ جب سلمان کا بس نہ چلا تو بستر پر لیٹ گیا۔ مہوش سوتی رہی۔ رات گہری ہونے پر سلمان نے اس کا بالو آہستہ سے ہٹایا، اسے بازو میں لے لیا، مگر مہوش کو لگا کوئی اسے دبا رہا ہے۔ اچانک دھکا دے کر بولی، پیچھے ہٹو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ پلیز مہوش، قریب آنے رہا نہیں جا رہا، میری بھی مجبوری سمجھو۔ سلمان نے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھے تو وہ کانپ گئی، ہاتھ ہونٹوں پر رکھ لیے۔ سلمان بولا، ہاتھ ہٹاؤ، مگر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ سلمان نے زور سے ہاتھ ہٹائے، مگر اس سے پہلے کہ کچھ کرتا، مہوش زور زور سے چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ۔ سلمان پیچھے ہٹ گیا، دروازے پر دستک دی۔ ماں تھی۔ مہوش دروازہ کھول کر ماں سے لپٹ کر رو پڑی۔ یہ دولہا بہت گندی حرکتیں کرتا ہے۔ سلمان شرمندہ ہو کر کھڑا رہ گیا۔ ماں بولی، کیا ہوا بیٹا؟ اس سے پہلے کہ مہوش سب کچھ بول دیتی، سلمان بولا، کچھ نہیں امی، اسے آپ اپنے کمرے میں سلا دیں۔ مجھے پتا ہوتا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کریں گی تو میں اس نکاح سے انکار کر دیتا۔ بہت احمق ہے یہ۔ تکیہ اٹھایا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ دوسری طرف ماں نے مہوش کو چپ کرایا، بہت سمجھایا کہ شوہر ہے، قریب آئے تو کوئی حرج نہیں، مگر مہوش بولی، نہیں، وہ بہت گندا ہے، اس نے میرے ساتھ۔ ماں نے بات کاٹ دی، اچھا چپ ہو جاؤ، بالو بھی پیچھے پھینک دیا تھا نا۔ مہوش بالو سے لپٹ کر سو گئی۔ ماں سے پوچھا، آپ کا بیٹا کمرے میں تو نہیں آئے گا نا؟ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ ماں بولی، نہیں آئے گا، میں منع کر دوں گی۔ صبح ناشتے کے وقت سلمان دوسرے کمرے سے نکلا تو سارا اور حیدر اسے گھور رہے تھے۔ حیدر نے چھیڑا، کیا بات ہے دولہے میاں، الگ کمرے کا کیا سین ہے؟ سلمان تپا ہوا تھا، جب قسمت خراب ہو تو الگ کمرے میں ہی سونا پڑتا ہے۔ مہوش شلوار قمیص میں ماں کے پاس بیٹھی۔ سارا بولی، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اپنے شوہر کے پاس بیٹھو، ناشتہ کرواؤ۔ مہوش بولی، مجھے اس کے پاس نہیں بیٹھنا، یہ بہت گندا ہے۔ سلمان کو ڈر لگا کہیں رات والی بات نہ کھول دے۔ ماں نے کان میں سرگوشی کی، چپ کر کے ناشتہ کرو، ایسی باتیں سب کے سامنے نہیں کہتے۔ مہوش چپ ہو کر ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتہ کر کے لان میں آئی، رنگ برنگے پھول دیکھ کر مسکرائی، گلاب، موگرے اور گیندے کے پھول توڑ کر دوپٹے میں بھرنے لگی۔ سلمان باہر آیا تو بولا، یہ کیا کر رہی ہو؟ گلدستہ بناؤں گی، بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کے صاف چہرے پر معصومیت دیکھ کر سلمان غصہ بھول گیا۔ لاؤ، ایک گلاب تمہارے بالوں میں لگا دوں۔ پیچھے ہٹ گئی، نہیں، تم بہت گندے ہو، تمہیں قریب بھی نہیں آنے دوں گی۔ اچھا، کب تک قریب نہیں آنے دو گی؟
ایک نہ ایک دن آؤں گا اور جس دن آیا نا تیری جان نکال دوں گا۔ میرے صبر کو آزمانے کی کوشش مت کرنا، کہہ کر دوستوں کے پاس چلا گیا۔ شام کو گھر آیا تو مہوش کمر پہ دوپٹہ باندھ گلی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ دوست اسے چھوڑنے آئے تھے۔ ایک دوست بولا، یہ کون بدتمیز ہے؟ اس کی بال گاڑی پر لگی تھی۔ سلمان کے ہوش اڑ گئے۔ دوست تو اس کی بیوی سے ملنے کے شوقین تھے۔ بھابھی سے ملواؤ، ان کے ہاتھ کی چائے پئیں گے۔ سلمان شرمندہ، تم لوگ جاؤ، کبھی اور پلا دوں گا، شاید مائکے گئی ہے، بہانہ بنایا۔ مگر مہوش نے دیکھ لیا۔ ایک بچے سے بولی، ٹھہرو، ابھی اپنے شوہر کو بتاتی ہوں تم کتنے بے ایمان ہو۔ نے آؤٹ بھی نہیں ہوئی تھی، بچے کا ہاتھ پکڑ کر سلمان کے پاس آئی۔ دوست گاڑی روک کر واپس آیا۔ یہ کون لڑکی ہے؟ مہوش بولی، میں اس کی بیوی ہوں۔ آپ کی تعریف؟ دوست نے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سلمان، یہ تمہاری بیوی ہے؟ تم تو کہتے تھے بہت شائستہ اور تمیزدار ہے۔ سلمان شرمندگی سے نظر نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ اس نے تو دوستوں سے بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ صرف سمجھدار لڑکی سے شادی کروں گا۔ بازو پکڑ کر مہوش کو اندر لے گیا۔ لان میں سارا صاف ستھرے کپڑوں میں ماں کے ساتھ چائے پی رہی تھی۔ سلمان نے ماں سے کہا، یہ باہر کیا کر رہی تھی؟ کس کی اجازت سے گئی تھی؟ میرے دوست کے سامنے کتنی شرمندگی اٹھانے پڑی۔ اگر ایسی حرکتیں رہی تو قسم سے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گا۔ مہوش بولی، مجھے بھی نہیں رہنا اس کے ساتھ، مجھے اپنی امی ابو کے گھر چھوڑ دو، جب دیکھو ڈانٹتا ہے۔ ماں نے بلایا، پاس بٹھایا، بیٹی شادی ہو گئی ہے اب تمہاری، تو کیا ہو گیا، شادی ہی تو ہوئی ہے۔ شادی کے بعد لڑکیاں محلے کے بچوں کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلتی، تم بڑی ہو گئی ہو۔ میں تو اپنے گھر میں بھی کھیلتی تھی، کرکٹ کھیلنا کوئی گناہ تھوڑی ہے۔ ایک دن مہوش گلی میں کھڑی تھی جب پڑوس سے ایک بچے نے 9 ماہ کا بچہ پکڑ رکھا تھا۔ مہوش نے فوراً مانگ لیا، بچہ دے دیا گیا۔ آپ پکڑیں، میں 2 منٹ میں آتا ہوں۔ بچہ اندر چلا گیا۔ مہوش کافی دیر تک انتظار کرتی رہی، پھر بچے کو گھر لے آئی اور لان میں بیٹھ کر کھیلنے لگی۔ 2 گھنٹے گزر گئے، بچے کی ماں پاگل ہو رہی تھی۔ آخر پہچان ہوئی تو عورت آئی اور چیخی، تم نے میرا بچہ چرا لیا۔ ایک ماں پر کیا گزرتی ہے جب بچہ نظر سے اوجھل ہو۔ ماں شرمندہ ہو گئی۔ سارا نے بھی عجیب نگاہ سے دیکھا۔ عورت بچہ لے کر چلی گئی۔ ماں بولی، یہ کیا کیا تم نے؟ لوگ کیا سوچیں گے؟ مہوش بولی، مجھے چھوٹے بچے بہت اچھے لگتے ہیں، جی چاہتا ہے ہمیشہ اپنے پاس رکھوں۔ وقت گزرتا رہا۔ سلمان نے بہت کوشش کی فاصلے مٹانے کی، مگر جب بھی قریب آتا روتی یا چلاتی، تنگ آ کر پیچھے ہٹ جاتا۔ مگر جب سارا حاملہ ہوئی تو سلمان کے دل میں بھی کچھ ہوا۔ اگر مہوش نے ساتھ دیا ہوتا تو وہ بھی باپ بننے کی خوشی محسوس کر سکتا تھا۔ محلے میں مٹھائی بانٹی گئی۔ حیدر بہت خوش تھا۔ سلمان خود کو مصروف رکھنے لگا، مہوش سے کچھ نہ کہتا، گھر آتا، کھانا کھاتا، لیپ ٹاپ کھول دیتا۔ جب سارا کا بیٹا ہوا تو مہوش کی خوشی دیدنی تھی، جسے اسے نیا کھلونا مل گیا ہو۔ مگر جب سارا گھر آئی اور مہوش نے بچے کو گود میں لیا تو سارا بولی، یہاں رکھو، گرا دو گی، تمہیں عقل نہیں، ہر چیز کو بالو سمجھتی ہو، خبردار جو ہاتھ بھی لگایا۔ مہوش روتے ہوئے سلمان کے پاس آئی۔ سلمان لیپ ٹاپ پر تھا۔ مجھے بچہ چاہیے، مجھے بھی منا چاہیے۔ سلمان نے 1 سال کا صبر ایک طرف رکھ دیا۔ آج خود کہہ رہی تھی، رات بھر اپنی من مانی کرتا رہا۔ جب روتی تو کہتا، منا چاہیے نا، سہنا پڑتا ہے، تب ملتا ہے منا۔ تیرا منا بہت پیارا ہوگا، بالکل میری طرح، آنکھیں تیری طرح ننھی ننھی۔ مہوش کو لگتا درد کے بدلے ننھا بچہ ملے گا، مگر تکلیف بہت تھی۔ نیند سے بوجھل ہو کر سو گئی۔ صبح سلمان کی آنکھ کھلی تو پاس مہوش کو دیکھ کر مسکرایا، مگر اس کا مرجھایا چہرہ دیکھ کر رات یاد آئی۔ ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ سلمان کو قریب دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ کیا ہوا؟ ہاتھ مت لگانا، جو کچھ ہوا میاں بیوی میں ہوتا ہے، خبردار جو کسی سے ذکر کیا۔ سب ایسا ہی کرتے ہیں، سب اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں۔ حیدر بھائی نے بھی سارا بھابھی کے ساتھ ایسا ہی کیا ہوگا، سب برے ہیں۔ سلمان مسکرایا، سب کرتے ہیں، پھر منا آتا ہے۔ مہوش کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ سلمان اٹھا، خود کپڑے نکالے۔ مہوش کی کمر میں واقعی درد تھا۔ مہوش نہا دھو کر باہر آئی تو ماں ناشتہ لگوا رہی تھی۔ خاموشی سے سارا کے پاس بیٹھی۔ سارا بولی، بھابھی میں نہیں کرواؤں گی، بیٹھے بیٹھے پکڑ لوں، مجھے پتا ہے آپ نے بڑی تکلیفیں اٹھا کر منا لیا ہے، ڈرتی ہیں نا۔ سارا بولی، ہاں تم بہت لاپرواہ ہو، اولاد کی قدر وہی جانتے ہیں جو تکلیفیں سہتے ہیں۔ مہوش بولی، میں بھی جان گئی ہوں، لاؤ دے دو، بیٹھے بیٹھے پکڑوں گی۔ سارا نے احتیاط سے بچہ دے دیا۔ اس کے ننھے ہاتھ، آنکھیں دیکھ کر مہوش اپنی تکلیف بھول گئی۔ کتنا نرم ہے، ٹیشو پیپر جیسا۔ سارا مسکرائی، بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، نازک۔ رات کو سلمان آیا تو بولا، یہ سادہ سے کپڑوں میں کیا کر رہی ہو، تیار ہو کر آؤ۔
مہوش گھبرا گئی۔ نہیں پلیز آج نہیں۔ سلمان بولا آج تمہیں باہر لے جانا چاہتا ہوں، ہوٹل میں کھانا کھائیں گے۔ مہوش تیار ہوئی، اچھے سے ریسٹورنٹ میں لے گیا، اسی کی پسند کا کھانا منگوایا، پھر گولڈ شاپ پر لے گیا، بریسلیٹ خرید کر بنا دی۔ اس رات سلمان نے کچھ نہ کیا، آہستہ آہستہ قریب رکھنے لگا، لیپ ٹاپ پر کام کرتا تو پاس بٹھا لیتا، سر کندھے پر رکھ لیتا۔ مہوش بھی آہستہ آہستہ عادی ہوتی گئی، مگر قریب آنے پر اب بھی گھبراتی۔ 1 مہینے بعد رمضان المبارک میں طبیعت خراب ہوئی، الٹیاں آئیں، ماں ہسپتال لے گئی تو پتہ چلا حاملہ ہے۔ سب بہت خوش ہوئے، ماں نے ویسا ہی خیال رکھا جیسا سارا کا رکھا تھا۔ مہوش روز پوچھتی ہمارا منا کب آئے گا؟ سلمان بولتا ابھی وقت ہے۔ جیسے جیسے مہینے گزرے جسم بھاری ہونے لگا، پاؤں میں سوجن، رات کو درد۔ سلمان نیند چھوڑ کر پاؤں دباتا، کمرے میں بچوں کی تصویریں لگ گئی۔ 7ویں مہینے میں سلمان نے ساری شاپنگ کرا لی۔ 9واں مہینہ آیا تو کروٹیں لینا بھی مشکل ہو گیا، درد شروع ہوا تو چیخیں نکلی۔ سلمان گھبرا گیا، ماں اور سارا گاڑی تک لے گئی۔ سلمان بار بار ہاتھ پکڑتا کچھ نہیں ہوگا۔ مہوش بولی نہیں میں مر جاؤں گی۔ ہسپتال پہنچے، لیبر روم میں چھوڑا، دل میں دعائیں مانگتا رہا۔ ڈاکٹر آئے تو سلمان کا چہرہ اداس تھا۔ مبارک ہو بیٹا ہوا ہے، بالکل ٹھیک، مگر مہوش ابھی تک بے ہوش ہے۔ سلمان کی جان نکلی۔ نرس نے ننھا منا بچہ دیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بچے کو ماں کے پاس ڈالا۔ ڈاکٹر بولے لگتا ہے کوما میں چلی گئی ہے۔ رات بھر انتظار مگر ہوش نہ آیا۔ 1 ہفتہ، پھر مہینہ۔ سلمان کنارے بیٹھا رہتا، ہاتھ پکڑتا، بولتا مہوش آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا منا آیا ہے، بالکل تمہاری طرح معصوم بچہ اسد۔ ماں کی کمی محسوس کرتا، سلمان اسے بھی لاتا، یہ تیری مما ہے، مما کہو۔ ایک بار اسد بھوک سے رو رہا تھا، مما مما چلا رہا تھا۔ اچانک مہوش کی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی۔ سلمان نے مزید رلایا۔ اسد قمیض کھینچ رہا تھا، رو رہا تھا۔ مہوش کی آنکھیں ہلی۔ ڈاکٹر آئے، امید جاگی۔ روز اسد کو لایا جاتا، بھوکا رکھتا تاکہ روئے۔ اس کی آواز، اس کا چھونا ماں کے وجود میں جان ڈالتا گیا۔ ایک دن اسد اتنا رویا کہ مہوش اچانک اٹھ بیٹھی، بچے کو سینے سے لگا کر رو پڑی، چومنے لگی۔ ڈاکٹر حیران۔ 4 مہینے بعد گھر آئی۔ سلمان اور بھی خیال رکھنے لگا، رات کو ساتھ سلاتا، ڈر لگتا تھا کہیں کھو نہ دے۔ جب اسد 3 سال کا ہوا تو مہوش بولی اسد کی بہن بھائی بھی ہونا چاہیے۔ سلمان بولا نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ تجربہ دوبارہ نہیں سہ سکتا، مگر مہوش مان گئی۔ شادی کو 7 سال گزر گئے، 2 بچے ہو گئے، اسد اور حمزہ۔ اب بھی جب سلمان کو وہ وقت یاد آتا تو مہوش کو سینے سے لگا لیتا۔ مجھے سونے دو، تنگ کیوں کرتے ہو، سو جاؤ، بس قریب رہو، تم دور ہو تو جان نکلتی ہے۔ سلمان کبھی کبھی تم بالکل بچوں جیسے ہو جاتے ہو، ہٹو۔ اگر اسد کی آنکھ کھل گئی تو کیا سوچے گا؟ اسد اب 5 سال کا تھا۔ جب باپ کا ہاتھ ماں کے ہاتھ میں دیکھتا تو چھین لیتا، یہ میری مما ہے، ڈونٹ ٹچ دیٹ۔ مگر جب حمزہ آیا تو اسد سلمان کے ساتھ سونے لگا۔ جب دونوں بچے سو جاتے تو سلمان انہیں ایک طرف کر کے مہوش کو سینے سے لگا کر آنکھیں بند کر لیتا۔ مہوش جھنجھلاتی، مگر اس کی محبت کے آگے ہمیشہ ہار مان جاتی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر ضرور کریں۔